السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک قرآن کا میریکل کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو 1400 ایئرس ایگو اس چیز کا انوینشن نہیں ہوا تھا۔ یہ تھیوری اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، لیکن آج سائنسٹسٹس نے اس تھیوری کا ایجاد کیا ہے، انوینشن کیا ہے، لیکن اس تھیوری کا جو اشارہ ہے وہ قرآن میں بھی ملتا ہے۔ قرآن بھی اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو 1400 ایئرس ایگو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جان سکتے ہیں ایک سائنسی تھیوری کے تعلق سے؟ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ارتھ اور ہیونس کو کریٹ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے نا، اللہ آل نوئنگ ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہوگا کہ میں کیسے ارتھ اور ہیونس کو، یعنی زمین، آسمان، اس پورے یونیورس کو میں کیسے پیدا کر رہا ہوں، کیسے میں نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ چونکہ سب سے پہلے میں جو ٹاپک پر ڈسکشن کرنے والا ہوں وہ ٹاپک بگ بینگ تھیوری ہے۔ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ یہ ایک تھیوری ہے، سائنٹسٹس کا یہ ایک نظریہ ہے، بلیف ہے کہ جو یہ یونیورس ہے جس میں آپ ارتھ، اسٹارز اور بہت سارے پلینٹس دیکھ رہے ہیں، سیٹلائٹس دیکھ رہے ہیں، میٹیورس دیکھ رہے ہیں، اسٹرائڈس دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے ہیونلی باڈیز دیکھ رہے ہیں، یہ سب ایک تھے، جڑے ہوئے تھے، سب مکسڈ تھے، جوائنٹ تھے۔ پھر کیا ہوا کہ بہت زیادہ ہیٹ اور انرجی کے ساتھ بلاسٹ ہوئے ہیں یہ لوگ، یہ سب، اور پھر پورے کائنات میں، یونیورس میں یہ لوگ ایکسپینڈ، یعنی مطلب بکھر گئے ہیں اور سب دور چلے گئے ہیں۔ جیسے کوئی چیز پھٹتی ہے، بلاسٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے پورے ذرات ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، ممتاز ہو جاتے ہیں۔ تو یہی یہاں پر بھی ہوا ہے۔ بگ بینگ تھیوری اسے ہی کہتے ہیں کہ جو سائنٹسٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا یونیورس ایک پورا مکسڈ تھا، ملا ہوا تھا، ایک پوائنٹ کی طرح تھا، پھر وہ پوائنٹ بہت زیادہ انرجی سے بلاسٹ ہوا ہے اور پورا یونیورس ایگزسٹنس میں آ گیا ہے، وجود میں آ گیا ہے۔ اس کے ریلیٹڈ قرآن میں ایک آیت بھی ہے سورہ انبیاء کی۔ اچھا، یہ جو نظریہ ہے یہ شاید میرے خیال سے البرٹ آئنسٹائن کا نظریہ ہے، اسی نے یہ تھیوری دیا ہے 1930 میں۔ آپ اس کے بارے میں پتہ کر لیجئے گا، مے بی آئی ایم ناٹ سیور، ہو سکتا ہے میں سیور نہ ہوں۔ اس کے تعلق سے قرآن میں آیت ہے سورہ انبیاء میں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ کیا کافروں نے، کفار نے یہ نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان آپس میں رتق مطلب ملے ہوئے تھے، سب جوائنٹ تھے آپس میں۔ ففتقناہما، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں پھاڑ دیا، اور ففتقناہما کا مطلب یعنی بہت زیادہ دھماکہ کے ساتھ پھاڑا۔ اور تو دیکھیں یہاں پر وہی والا جو تھیوری، بس بگ بینگ تھیوری یہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے، باقی جو تھیوری ہے، بلیف ہے، نظریہ، وہی کانسیپٹ وہی ہے۔ تو اس کا اشارہ خود سورہ انبیاء میں مل رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ قرآن کا ایک میریکل ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن واقعی اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کس چیز میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کے ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سارے میریکلز ہیں قرآن کے جو 1400 ایئرس ایگو جو تھیوریز انوینٹ نہیں کی گئی تھی، آج وہ تھیوریز انوینٹ کی جا رہی ہیں اور قرآن میں ان کا اشارہ ملتا ہے۔ چونکہ قرآن یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، اس لیے اس میں پورے وہ نظریے، بلیفز اور تھیوریز نہیں رکھ دیے گئے ہیں جو 1400 ایئرس ایگو ہم لوگ جو انوینٹ کرنے والے ہیں، وہ نہیں، سب نہیں ہے۔ قرآن تو ہدایت، انسٹرکشن کی کتاب ہے۔ قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے، قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا ہے کہ یہ بگ بینگ تھیوری، تھرموڈائنمک تھیوری، بہت سارے تھیوریز ہیں نا، قرآن اس کا تذکرہ نہیں کرتا ہے۔ قرآن تو ہدایت، گائیڈنس کی کتاب ہے، تو گائیڈ کرتا ہے، انسٹرکٹ کرتا ہے ہمیں، لیکن قرآن ساتھ ہی ساتھ اشارہ بھی کر دیتا ہے ان تھیوریز کی طرف جو بالآخر یعنی الٹیمیٹلی وہ انوینٹ کی جانے والی ہیں، اور وہ تھیوریز ریئل ہیں، یعنی وہ کوئی بہت سارے ایسے تھیوریز ہیں نا جو انوینٹ کی گئی پھر بعد میں وہ غلط ثابت ہو گئی، لیکن کچھ تھیوریز ہیں جو ہمیشہ کے لیے یہ ثابت ہو گئی کہ وہ رائٹ ہی ہے۔ قرآن ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ آج بہت سارے تھیوریز ایسے انوینٹ ہوتے ہیں جو بظاہر قرآن کے خلاف ہوتے ہیں، کنٹرڈکشن ہوتا ہے دونوں کے درمیان، سائنس اور قرآن کے درمیان۔ تو سائنس کا تو نظریہ بدلتے رہا ہے، بلیف تو بدلتے رہا ہے، کل یہ سائنس کر رہی ہے، آج یہ کر رہی ہے، پرسوں یہ کہے گی۔ لیکن قرآن کا جو نظریہ ہے، قرآن کا جو کنسیپٹ ہے، وہ ہمیشہ سے ایک رہا ہے، ایک رہے گا، اور وہی الٹیمیٹلی سائنس کا بھی ریسرچ وہی نکل کر آئے گا جو قرآن نے دعویٰ کیا ہے۔
سو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ قرآن کا بہت بڑا میریکل ہے. کفار کے لیے جو ڈسبیلیورس ہیں ان کے لیے تو سمجھیے کہ ایک بہت بڑا میریکل ہو گیا ہے، ایک بہت بڑا دلیل ہو گیا، ایویڈنس ہو گیا ہے ان کے ایمان لانے کے لیے. سو ان کو چاہیے کہ اس کتاب پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کو مانے. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس سے اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے. ظاہر سی بات ہے ہمارا پہلے بھی کانسیپٹ تھا، بلیف تھا، ایک دم مضبوط عقیدہ، لیکن ظاہر سی بات ہے انسان جب یہ سب چیزوں کو اسٹڈی کرتا ہے تو اس کے کہتے نہیں کوئی سائنس اسٹڈی کر کے خدا کا ڈس بلیور بن جاتا ہے، اور کوئی اتنا اسٹڈی کرتا ہے کہ ڈس بلیور رہتا ہے بلیور بن جاتا ہے، یعنی ایمان والا بن جاتا ہے. سو ہمیں سائنس کے یہ سب تھیوریز اسٹڈیز کر کے جو قرآن میں پائی جا رہی ہیں آج، ان سے ہم کو اپنا جو بلیف ہے اس میں انکریزمنٹ لانا ہے، اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان کو مضبوط کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.